بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ ایک اسٹوڈنٹ نے سوال پوچھا ہے، باقی بھی اسٹوڈنٹ کے ذہنوں میں یہ سوال ہوگا، تو اس لیے میں نے کہا کہ سب تک یہ بات پہنچائی جائے۔ آپ بھی یہ سوال سنیں۔ آپ مجھے رجب کے حوالے سے تھوڑی سی انفارمیشن چاہیے تھی کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اس کا روزہ ہوتا ہے اور کچھ کہتے ہیں کہ اس کا روزہ نہیں ہوتا ہے، یہ بات، اور کچھ کہتے ہیں کہ مطلب اس رات کو عبادت کرنی چاہیے اور کچھ کہتے ہیں کہ نہیں۔ تو اگر آپ دو سوال ہیں، ایک 27ویں رات کی عبادت اور پھر 27 رجب کا روزہ۔ اکثر مسلمان ہمارے ہاں اس رات کو عبادت بھی کرتے ہیں اور اگلے دن روزہ بھی رکھتے ہیں، تو اس کی حقیقت کیا ہے؟ ہمیں جو جتنے بھی ثواب کے کام ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیے ہیں، ان بتائے ہوئے کاموں پر جب ہم عمل کریں گے، سنت کے مطابق ہمارا عمل ہوگا تو اس پر اجر ملے گا۔ لیکن اگر کوئی عمل، کوئی عبادت سنت سے ثابت نہیں ہے، اس پر عمل کرنے سے قطعاً ثواب کی امید نہیں رکھی جا سکتی۔ رجب کا مہینہ حرمت والے مہینوں میں سے، یہ آپ اسکرین پر دیکھ بھی سکتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے سورہ توبہ میں فرمایا ہے، ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ، کہ اللہ کے ہاں مہینوں کی گنتی 12 ہے اور ان میں 4 مہینے حرمت والے ہیں۔ ان جو 4 مہینے ہیں، ایک رجب ہے، ذوالقعدہ، ذوالحج اور محرم، 3 مہینے اکٹھے ہیں، اور ایک رجب کا مہینہ وہ الگ سے آتا ہے۔ تو یہ مہینہ رجب کا حرمت والا مہینہ ہے، لیکن اس حرمت والے مہینے میں کوئی خاص روزہ رکھنا پورے مہینے کے اندر، یا 27ویں رجب کو روزہ رکھنا، یہ کسی بھی صحیح حدیث سے ثابت نہیں ہے۔ عام دنوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے روزہ رکھا کرتے تھے سوموار اور جمعرات کو، اور ایام بیض کے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم روزے رکھا کرتے تھے۔ ان دنوں کا تو روزہ رکھنا ویسے دوسرے مہینوں میں بھی ہے، عام دنوں میں بھی ہے، یعنی سوموار اور جمعرات اگر رجب کے مہینے میں آتے ہیں، یا 27ویں تاریخ کو آتا ہے اور ایک بندہ سوموار اور جمعرات کا روزہ رکھ رہا ہے، اور پھر 27ویں رجب بھی سوموار کو یا جمعرات کو آ رہی ہے، پھر وہ روزہ رکھتا ہے، تو اس کو اسی حساب سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرتے ہوئے جو اس کی روٹین ہے، اسے ضرور اجر ملے گا۔ لیکن اس دن کو خاص کرنا جو کہ 27ویں تاریخ ہے، اس پر کوئی بھی صحیح دلیل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اور نہ ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ سے کوئی بھی نہیں ملتی۔ جتنی بھی احادیث ہیں وہ ساری کی ساری موضوع اور من گھڑت ہیں، کوئی بھی صحیح روایت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں ہے۔ اس کے بارے میں شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ تعالیٰ سے پوچھا گیا تو وہ فرماتے ہیں کہ رجب کے روزے رکھنے پر جتنی بھی احادیث ہیں وہ سب ضعیف ہیں، صحت کے درجے پر نہیں پہنچتی، بلکہ موضوع ہیں۔ موضوع اس حدیث کو کہتے ہیں، یعنی خود گھڑ لی گئی ہو۔ بعض لوگوں کو اسلام کی طرف یا عبادت کی طرف راغب کرنے کے لیے اپنی طرف سے حدیثیں بنا کر رسول اللہ کی طرف منسوب کر دیتے تھے، جو کہ بہت کبیرہ گناہ ہے اور یہ موضوع حدیثیں ہیں، کوئی بھی صحیح حدیث نہیں ملتی۔ جتنی بھی فضائل پر حدیثیں بیان کی جاتی ہیں، ان میں عام احادیث جو ہے وہ سب موضوع اور کذب پر مشتمل ہیں۔ اور اسی طرح جو ہے امام ابن قیم رحمہ اللہ تعالیٰ وہ فرماتے ہیں کہ رجب کے روزے اور اس کی کچھ راتوں کے قیام کے متعلق جتنی بھی احادیث بیان کی جاتی ہیں وہ ساری کی ساری کذب اور بہتان پر ہیں۔ اسی طرح حافظ ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ تعالیٰ جو کہ شارح ہیں صحیح البخاری کے، فتح الباری کے مصنف ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ ماہ رجب اور اس میں روزے رکھنے اور نہ ہی اس کے کسی معین دن میں روزہ رکھنے اور نہ ہی اس میں کسی مخصوص رات کا قیام کرنے کی فضیلت کے متعلق کوئی صحیح حدیث وارد نہیں ہوئی ہے جو قابل حجت ہو، جس پر دلیل لی جائے۔ یعنی کسی مخصوص رات کی عبادت اور نہ ہی عام راتوں کی عبادت اور نہ ہی عام دنوں کا روزہ اور نہ کسی مخصوص دن کا روزہ، رجب کے متعلق اس طرح کی کوئی بھی حدیث نہیں ملتی۔ اسی طرح اور بھی فتاوی جات موجود ہیں۔ شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ تعالی جو کہ سعودیہ کے مفتی اعظم گزرے ہیں، ان سے پوچھا گیا تو وہ فرماتے ہیں 27ویں رجب کا روزہ رکھنا اور 27ویں کی رات کا قیام کرنا اور اس کی تخصیص کرنا کہ اس رات عبادت کرنی چاہیے اور اتنا ثواب ملتا ہے، تو یہ سب بدعت اور گمراہی ہے۔ موضوع احادیث کذب جس میں جھوٹ بولا گیا ہے، ان میں یہ فضیلت بیان ہوئی ہے، تو لہٰذا ان اعمال سے جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے، ان سے بچ جانا چاہیے۔ اگر کوئی انسان اپنی طرف سے
یہ عبادت کرتا ہے تو وہ بدعت کے زمرے میں آتی ہے، اور بدعت کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کل بدعت ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار۔ اور اس طرح یہ بھی کہا جاتا ہے کہ یہ رات جو ہے 27ویں کی رات، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس رات معراج پر گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر گئے ہیں، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کسی قسم کا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بھی ذکر کیا ہے سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، اس میں کسی قسم کا کوئی شک نہیں۔ اور اس کی جو تفاصیر ہیں اس واقعے کی، وہ تقریباً 45 صحابہ کرام اس کو جو ہے وہ بیان کرتے ہیں، لیکن اب وہ کون سی رات تھی یہ کسی بھی صحیح حدیث سے ثابت نہیں ہے، حتیٰ کہ دن کا بھی اختلاف ہے، سال کا بھی اختلاف ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم معراج کے بعد صحابہ کو وہ دن یاد ہی نہیں تھا، نہ ہی وہ دن ہر سال منایا گیا اس طرح جس طرح اب ہمارے ہاں یہ روٹین بن چکی ہے۔ یہ چیز ہوتی تو اختلاف ہوتا ہی نہ، جبکہ سیرت نگاروں نے اس میں کتنا زمانے کا اختلاف لکھا ہے، آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ 10 اقوال ہیں، تقریباً 10 قول ملتے ہیں۔ پہلا قول یہ ہے کہ معراج جو ہے ہجرت سے 1 سال قبل کروائی گئی، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کی، ہجرت سے 1 سال قبل۔ دوسرا قول یہ ہے کہ 8 مہینے قبل ہوئی۔ تیسرا یہ ہے کہ 6 ماہ قبل ہوئی، 11 ماہ قبل ہوئی، 1 سال 2 مہینے پہلے ہوئی، اسی طرح 1 سال اور 3 مہینے، 1 سال اور 5 مہینے کا قول بھی ہے، ہجرت سے 3 سال پہلے کا قول بھی ہے، اور اسی طرح جو ہے ہجرت سے 5 سال پہلے کا قول بھی آتا ہے۔ تو یہ اختلاف اس بات پر دلیل ہے کہ وہ دن کسی کو یاد ہی نہیں تھا، تو آج اگر ہم اس کو متعین کر کے، اور پھر اگر متعین ہو بھی جائے تو عبادت تو اس رات کی ثابت نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ فضیلت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس رات کو معراج ہوئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ رب العالمین سے ملاقات کی، اور اس میں یہ بات بھی یاد رکھیں، بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین کو دیکھا تھا، جبکہ صحیح احادیث میں حضرت امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں جو بندہ یہ کہے کہ معراج کی رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کو دیکھا تھا، وہ بندہ جھوٹ بولتا ہے، کیونکہ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار، اسے کوئی آنکھ نہیں دیکھ سکتی۔ ہاں قیامت کے دن جنت میں مومن کو، انبیاء کو، مومنین کو اللہ رب العالمین کے چہرے کا دیدار ہوگا، ٹھیک ہے۔ تو یہ واقعہ جو ہے اس کی کوئی تاریخ متعین نہیں ہے، اور پھر مہینے کا بھی اختلاف ہے، اسی طرح دن کا بھی اختلاف ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم جو ہے صحیح دین، صحیح عقیدہ اس کو سیکھیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ رب العالمین ہمیں دین کی صحیح سمجھ دیں، اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق اور جرت دیں۔ تو آپ کا سوال امید ہے کلیئر ہو گیا ہوگا۔ ایک اور بھی میسیج آیا ہوا تھا ایک اسٹوڈنٹ کا کہ آپ اس رات کیا وظیفہ کرنا چاہیے، کہ ہم اس رات ہم کیا دعا کریں۔ تو جب اس رات کی کوئی عبادت خاص ہے ہی نہیں تو ہم اپنی طرف سے کیسے خاص کر سکتے ہیں؟ جس طرح عام راتیں ہیں ویسے یہ رات ہے، کسی بھی صحیح حدیث سے اس رات کی کوئی فضیلت ثابت نہیں ہے، اور نہ ہی اگلے دن کے اور روزے کی فضیلت ثابت ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں صحیح دین کو اپنانے کی، جو اصل صحیح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت جو عبادتیں ہیں وہ کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر ہفتے سوموار اور جمعرات کا روزہ رکھا کرتے تھے، وہ رکھیں۔ ایام 20، 13، 14 اور 15 جو چاند کی تاریخ ہے اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم روزہ رکھا کرتے تھے، ان دنوں میں روزہ رکھیں، ٹھیک ہے نا۔ ویسے نفلی روزے رکھیں آپ، لیکن تخصیص کرنا کسی ایک دن کی اور اس کی پھر ثواب بھی بتایا جاتا ہے کہ اتنے 100 سال جو ہے وہ پھر گناہ معاف ہو جاتے ہیں، یہ اپنی طرف سے دین بنانا ہے، اور یہ بدعت ہے، اور بدعت گمراہی ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں بدعات، رسومات سے بچائیں اور صحیح دین پر عمل کرنے والا بنا دیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔